السلام علیکم. آفاق فاروقی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں. موضوع میرا خان صاحب کی یونائٹڈ نیشن میں اسپیچ ہے اور ساتھ میں شاہ محمود قریشی کی پاکستان کونسلیٹ نیو یارک میں ایک بڑی پریس کانفرنس ہے. اس کے کچھ جو سبسٹینس ہے وہ میں آپ کے سامنے دوں گا. پھر وہاں ایک انتہائی ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے، اس کی تفصیل بیان کروں گا. میں اس کا ویڈیو بھی ہے میرے پاس، مگر بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ویڈیو نہیں دکھاؤں گا. اور ساتھ میں جو پاکستان کی ایک دو خبریں ہیں. امریکہ میں تو وہی کووڈ ہے، اس وقت ہر طرف پھیل رہا ہے. 55% ویکسینیشن ہو چکی ہے اور بھی تیزی سے کوشش کر رہے ہیں. ہاسپٹلائزیشن بڑھ رہی ہے اور یونائٹڈ نیشن کا بھی اصل موضوع کووڈ-19 کرائسس آف اکانومی یہی رہا ہے، اور کلائمیٹ ایکسچینج. تو ہم بھی اسی پر بات کریں گے. مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کی طرف آگے بڑھیں، جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا اگر وہ چینل سبسکرائب کر لیں، میری حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور انہیں بھی فائدہ ہوگا کہ اگر میری گفتگو اچھی لگتی ہے تو نیکسٹ ٹائم انہیں نوٹیفیکیشن آٹومیٹکلی ملتا رہے گا. دیکھیں، پہلا موضوع ہے میرا پاکستان سے جو چھوٹی چھوٹی ایک دو خبریں ہیں. وہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ خان صاحب نے توشہ خانے کے جو گفٹ خریدے ہیں ان کی تفصیلات دینے سے انکار کر دیا ہے اور کورٹ چلے گئے ہیں. تو جس نے تفصیلات مانگی ہے انفارمیشن کمیشن ہے، اس نے خان صاحب کے اور ان کی کیبنٹ ڈویژن کے اس بیان کو مسترد کر دیا ہے، اس اسٹرانس کو، کہ اس سے سفارتی تعلقات پہ اثر پڑے گا اور ملک ناراض ہوں گے کہ جی ہماری تفصیلات کیوں بتائی گئیں، اور ساتھ میں میڈیا میں سنسنی پھیلے گی. تو انہوں نے کہا کہ اس کا سفارتی تعلقات سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، آئندہ بھی ہوتا رہے گا اور یہ اب بھی ہوگا. اور ساتھ میں میڈیا میں سنسنی کے حوالے سے انفارمیشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سنسنی پھیلتی ہے آدھے جھوٹ اور آدھے سچ سے. مسئلہ یہ ہے کہ خبریں اب یہ ہیں کہ خان صاحب کے خاندان نے 500 تولے سونا خریدا ہے، لیس دین 50% اماؤنٹ پے کر کے. میں پہلے ہی بتا چکا ہوں بہنوں وغیرہ نے، اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جناتوں نے بھی خریدا ہے. وہ جناتوں پہ یاد آیا کہ انتہائی باوثوق ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ خان صاحب کو جناتوں نے روکا تھا کہ آپ یونائٹڈ نیشن نہیں آئیں گے کیونکہ آپ کو سمندر پار کرنا پڑے گا، اور سمندر پہ کے اوپر سے جانا اس وقت آپ کے لیے خطرناک ہے. کہ جیسے کوئٹہ میں جب ہزارہ کمیونٹی کے شیعہ کمیونٹی پر حملہ ہوا تھا اور لوگ مارے گئے تھے، وہ 3 دن سڑکوں پر لاشیں لے کر بیٹھے رہے کہ خان صاحب آئیں گے دفنائیں گے، مگر خان صاحب کی ضد تھی کہ نہیں پہلے آپ نے دفنائیں. تو بتانے والے بتاتے تھے، مجھے اس وقت بھی پتا تھا کہ خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ نے کسی میت میں شریک نہیں ہونا ہے. تو خان صاحب ایک ایک قدم تعویذوں پہ، جناتوں پہ، چڑیلوں پر مشورہ کر کے ان سے گفتگو کر کے آگے بڑھتے ہیں. تو بہرحال اب آتے ہیں پہلے خان صاحب کی وہ شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس کی طرف. دیکھیں، جو پہلے انہوں نے باتیں کی وہ بتا دوں کہ انہوں نے کوآڈ جو انڈیا، امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان کے ایک فورم نیا بنایا ہے کوآڈ، اسے سیاسی کیمپ، پولیٹیکل کیمپ کہا ہے، اور کہ یہ مناسب نہیں ہے اس طرح کے کیمپ بننا. اس سے عدم کیا کہتے ہیں تحفظ پیدا ہوتا ہے اور معاذارائی پیدا ہونے کا خدشہ ہے. تو اس طرح کے فورم بنانے کے بجائے ٹیبل پر آ کے گفتگو کی جائے، ایشو ریزالو کیے جائیں. پھر ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جی گرے لسٹ کے لیے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار گرے لسٹ سے باہر آنے کے لیے منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور دیگر اقدامات، تاریخی اقدامات کیے گئے جو پہلے کبھی نہیں ہوئے، مگر اس معاملے کو پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے. اور میرا یہ تاثر ہے کہ یہ پولیٹیسائز ہو گیا ہے اور اب پاکستان کو گرے لسٹ سے باہر آنا چاہیے. پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا نے طالبان کی سچائی کو تسلیم تو کر دیا ہے مگر سالوں نہیں ہو رہا، اور شاید انہیں فوری طور پہ تسلیم بھی نہ کریں، مگر یہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں سب کہ انہیں اب ڈیل کیسے کرنا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ انہیں ڈیل کیسے کرنا ہے اور ان کے ساتھ کیسے معاملات کو لے کر آگے بڑھنا ہے. مہنگائی کے حوالے سے سوال ہوا کہ جناب آپ کے دور میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی، ڈالر 170 کراس کر گیا. تو اس پہ ان کا وہی پہلے تو انہوں نے پرانا اسٹرانس ان کا کہ حکومت دیوالیہ ملی تھی، خزانہ خالی تھا، پھر پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے. پہلے ڈالر افغانستان سے آتا تھا، اب افغانستان جا رہا ہے، اور پھر
مہنگائی کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ دنیا مہنگائی ہوئی، یہ درست ہے کہ مہنگائی پوری دنیا میں ہوئی ہے، امریکہ میں بہت بڑے پیمانے پر مہنگائی ہے، بلکہ میں کئی ہفتوں سے بات بتاتے ہوئے اپنے ناظرین کو بھول جاتا تھا، امریکن پاکستانی ناظرین کو اپنے، کہ کہا جا رہا ہے کہ گوشت جو ابھی نیو یارک میں $14 بک رہا ہے، آنے والے دنوں میں $18-19 بکے گا، اور ہیوسٹن، ڈیلس اور ان علاقوں میں جہاں سے گوشت پیدا ہوتا ہے، یہاں سے نکلتا ہے، یہاں $4 سے $5 پر پاؤنڈ اس پر اضافہ ہوگا، اور چکن جو 79 سینٹ بکا کرتی تھی اب شاید $2.5 کا بک رہی ہے، اب یہ $4-4.5 پہ جانے والی ہے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مہنگائی تو پوری دنیا میں ہوئی ہے، اور یہ مہنگائی بڑھ رہی ہے کووڈ کے بعد جو اکانومی کرائسس ہے۔ جو سب سے دلچسپ ترین سوال ہے، میں وہ سوال بھی اٹھاؤں گا اور وہ جواب بھی بڑا دلچسپ ہے، وہ بھی بتاؤں۔ میرے پاس ویڈیو سارے موجود ہیں، مگر لانگ ویڈیو ہونے کے خوف سے میں لگاؤں گا نہیں، مگر میرے پاس موجود ہے۔ سوال پوچھا گیا شاہ صاحب سے کہ یہ طالبان کی فتح کا جشن بھی ہو گیا، قبضہ بھی مکمل ہو گیا، اگر وہاں امن ہو گیا تو ساری دنیا اس کا پھل کھائے گی، اور اگر امن نہ ہو سکا اور باتیں نہ مانی طالبان نے، معاملات بگڑ گئے تو نظرہ تو سارا پاکستان پہ گرے گا، اس کی کوئی تیاری ہے؟ تو شاہ صاحب کا جواب سنیں اور سر دھنیے۔ ان کا کہ دیکھیں یہ طالبان کی فتح تھوڑی ہے، یہ تو غنی حکومت کا فیلئر ہے، جن کے پاس 3 لاکھ کی فوج، ٹرینڈ ویل ایکوپ فوج موجود تھی۔ یہ جواب ہے محترم کا، اسے کہتے ہیں کہ صرف نگاہ کرنا، صرف نظر کرنا اور معاملات کو دبانے کی کوشش کرنا۔ گو کہ اس کا جواب آنا چاہیے تھا کہ ہماری تیاری کیا ہے، آپ کی تیاری کیا ہے۔ اب میں اس واقعے کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیں، آپ دوسروں کے لیے کھڈا کھودتے ہیں نا تو آپ کے آگے کھڈا کھودتا جاتا ہے۔ ہماری اسٹیٹ نے، پاکستان میرا مطلب ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہر اداروں میں اور ہر آسپیکٹ میں جاری لوگوں کی ایک فوجیں جمع کی کہ سچائی دبا دی جائے ان کے تھرو۔ تو صحافت میں بھی، پاکستان میں بھی اور یہاں پہ بھی پیدا کیے، یہ بڑے قصے ہیں، کتاب لکھی جا سکتی ہے اس پہ۔ بہرحال ایسے ہی ایک صحافی نے جو 60 سال کی عمر میں اچانک صحافی بنے ہیں، اور ان صحافیوں کے بننے میں جہاں ریاست کا بہت بڑا ہاتھ ہے، وہ بوجھ دیتے ہیں، وہ آگے بڑھاتے ہیں، ان میڈیا مالکان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہ ایک بہت دردناک موضوع ہے، اس پر ڈیٹیل پھر کبھی، مگر ایسے ہی ایک 60 سال کی عمر میں نئے بننے والے صحافی جو کبھی ورکر ہوا کرتے تھے پیپلز پارٹی کے، انہوں نے پہلے تو شاہ محمود قریشی کی تعریفیں کی کہ آپ نے کمال کر دیا اور جارحانہ پالیسی آپ کی اور خان صاحب کی، مگر یہ جو آپ کے سفارتکار ہیں ان کی وجہ سے آپ کی خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی ہے۔ بائیڈن بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بڑا کام کیا، تعریفیں کرتی ہیں وڈرال میں، مگر اس کا فائدہ جو ہے نا یہ ہماری وزارت خارجہ نہیں اٹھا سکی اور ناکام ہو گئے، اور سفیر کو انہوں نے باقاعدہ امریکی ایجنٹ، وہ انڈین ایجنٹ قرار دیا۔ اور کون سا جنرل جنہیں میں کبھی نہیں ملا، جن سے میری کبھی بات نہیں ہوئی، اور جن کے بارے میں پوری کمیونٹی کے جو ریل جرنلسٹ ہیں، جو انٹلیکچوئلز جو ان سے مل چکے ہیں، جو کمیونٹی لیڈرز ہیں، سب کی ایک متفقہ رائے ہے کہ وہ ایک انتہائی سوفسٹیکیٹڈ، ویری ایلیگنٹ اور بڑی سافٹ خاتون ہے اور بڑی ہمبل خاتون ہے، اور کبھی کسی کے کام کو انہوں نے منع نہیں کیا۔ یہ پرسیپشن پہ کی دنیا ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ زیادتی بھی ہو گئی ہو، مگر ایک عورت کو جس طرح سے میں ویڈیو نہیں دکھانا چاہتا، سچ اے ایمبیرسنگ کہ نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ وزیر خارجہ کہ جس کی کبھی پریس کانفرنسوں میں سانپ سونگ جایا کرتے تھے، ایمبیسڈر جو ایک بہت ہی امریکہ میں پاکستان کے ایمبیسڈر کی بہت بڑی کریڈینشل سمجھی جاتی رہی ہے، کیونکہ موجود جو ایمبیسڈر ہیں ان کی کارکردگی پہ گفتگو ہو سکتی ہے، ان کی ایفیشنسی پہ، ان کے کہنا چاہیے کہ ڈپلومیٹک اسٹائل پر، سب پر ہو سکتی ہے، اور بہت سے لوگوں کو اعتراض بھی ہے، بلکہ ان کہا یہ جاتا ہے کہ میں تو جانتا ہوں پوری بات، میں اس پر نہیں جاؤں گا، میرے ہی بہت قریبی اچھے شناسوں میں، دوستوں میں لوگ موجود ہیں جنہوں نے رکوایا ہے ان کو، ان کا تو ٹرانسفر ہو چکا تھا، کہ رکوایا کیونکہ جو موجود حالات ہیں اس میں کہ ایک نیا بندہ آئے گا، نئے سرے سے سکھانا پڑے گا،
پہلے تو کہا گیا تھا 3 مہینے، اب اور ایکسٹینشن شاید ہو گئی ہے 1-2 مہینے کی، 3 مہینے کی، مجھے نہیں پتہ. مگر دیکھیں کسی کے پرسنل یعنی کہ ذات پہ حملہ کرنا، کسی کی ڈگنیٹی پر حملہ کرنا، وہ ایک نرم خوئے، وہ بھی ایک انتہائی نرم مزاج آدمی ہے. میں نے کبھی کہیں کسی سے آج تک نہیں سنا کسی سے بدتمیزی کی ہو. بہرحال ایک خوب تماشا لگا وہاں، اور شاہ محمود قریشی کو کہنا پڑا کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں مگر کسی کی ذات پر حملہ کرنا، غیر محب وطن قرار دینا. ہم آگے بڑھتے ہیں، خان صاحب کی تقریر کی طرف آتے ہیں. خان صاحب کی تقریر پہلے تو اس بار ایکسٹمپور نہیں تھی کیونکہ پاکستان سے کر رہے تھے، تو لکھی ہوئی تھی، مجھے پہلے مل گئی تھی 2-3 گھنٹے پہلے. تو انہوں نے پرامپٹر پہ رکھ کر اس کو پڑھا ہے. پہلا تو ان کا جو میں نے نکال کے رکھا ہے کہ انہوں نے اکنامک کرائسس، کووڈ-19، کلائمیٹ پہ بات کی، اور اس میں انیکویلٹی کی جو ویکسین کے جو پوری دنیا میں شور ہے غریب ملکوں میں، اور ساتھ میں اکنامک کرائسس کے حوالے سے کہ جی مدد کی جائے، ہیلپ کی جائے. اچھا ہمارے جیسے ملکوں کی تو یہ ایک پالیسی ہے نا کہ بہانہ ملنا چاہیے پیسے پکڑنے کا. تو مطالبہ یہی تھا کہ بین السطور کلائمیٹ کے حوالے سے بھی بلین ٹری کا ذکر کیا انہوں نے، مگر ساتھ میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ دیمک بھی ہے، اعظم سواتی اور اس کا خاندان. وہ کہتے ہیں نا کہ انور شعور کے ایک مشہور شعر ہے کہ قطرہ بستے دہر تھا چاٹ گئی ہوا مجھے، کہ پانی کے قطرے کو تو ہوا چاٹ جاتی ہے. خان صاحب درخت لگاتے جاتے ہیں تو اعظم سواتی اور ان کا خاندان اسے دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے. خیر اینی وے، میں جو اصل پوائنٹس کی طرف آتا ہوں. پھر انہوں نے اسلام فوبیا جو پچھلے سال بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ہارمونی ہونی چاہیے، انٹرفیس ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور 9/11 کے بعد پورا قصہ اب آپ نے یقیناً بہت سے لوگوں نے سنی ہوگی. اور پھر انڈیا کے اوپر جو آبویس تھا کہ پورا قصہ انہوں نے پھر بیان کیا کہ ہم تو ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ جو سیز فائر ہوا تھا وہ بھی دوبارہ وائلیشن ہو گئی. ہندوستان کے 200 ملین مسلمانوں کے حوالے سے انہوں نے بڑی گفتگو کی. تو مجھے وہاں بلوچستان کے مسلمان بھی یاد آ رہے تھے، غیور کے بھی آ رہے تھے، KPK کے بھی یاد آ رہے تھے، کراچی کے بھی آ رہے تھے. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہندوتوا جو ہے اور یہ کا ایشو بن گیا ہے، اور جب تک مودی ہیں اور یہ مسائل پیدا ہوتے رہیں گے. پھر فائنلی وہ افغانستان پر آ گئے. پھر وہ ایک قصہ کہ 1980 سے شروع ہوتے ہیں وہ، اور کہ جناب پوری دنیا سے جہادی جمع ہوئے، ہمارے ملک میں ہم نے اور امریکہ نے مل کر ٹرین کیا، اور اس کے بعد جو ہے جب سوویت یونین چلا گیا تو امریکہ بھی ابنڈن کر کے چلا گیا، ہم پہ سینکشن لگا دی گئیں. اور پھر اس کے بعد مشرف کے دور میں پھر ہماری ضرورت پڑ گئی کہ ہماری ضرورت تو پڑتی ہے اسٹریٹجیکلی، لاجسٹک کے لیے. جب افغانستان پہ حملہ ہوا پھر ہم نے ساتھ دیا، ہمارے 80,000 لوگ مارے گئے، $150 بلین کی اکانومی کا لاس ہوا ہمارا. اور ساتھ میں طالبان بنے، اور 50 کے قریب دہشت گرد تنظیم بنی جنہوں نے پاکستان پہ حملہ آور ہو گئیں. اور وہ بارڈر جہاں پہ کبھی ہم نے فوج نہیں لگائی تھی وہاں جا کرنا پڑا، فوج کو بھیجنا پڑا. اور امریکہ نے 480 ڈرون اٹیک کیے جس کا کولیٹرل ڈیمیج ہمیں بھگتنے کو ملا. اور پھر پوری تفصیل کے ساتھ کہا کہ اب جب وڈرال ہو گیا تو یورپ اور امریکہ کے کچھ لوگ جو ہے نا ہمیں بلیم کرتے ہیں کہ جناب ہماری وجہ سے ہوا. پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ دنیا کو 2006 میں پتہ چل گیا تھا کہ اس کا فوجی حل کوئی نہیں ہے اور اس کا پولیٹیکل حل ہے. تو وہ جو کال نہیں آ رہی، اور جان کیری نے کلائمیٹ وہ جو ورچوئل کانفرنس تھی اس میں نہیں بلایا تو انہوں نے حساب چکتا کرنا تھا اپنا. تو انہوں نے کہا کہ جب سینیٹر تھے بائیڈن اور جان کیری سے اور ایک تیسرے سینیٹر سے میں ملا اور انہیں سمجھایا میں نے کہ اس کا فوجی حل نہیں ہے، مگر وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے، انہوں نے میری بات نہیں مانی. تو خان صاحب نے وہ بدلہ بھی چکا دیا اپنا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ بلیم گیم سے نہیں ہوگا، اور یہ سارا کچھ جو ہے اگر ان کی مدد نہیں کی، انہیں تسلیم نہیں کیا گیا، ان کے ساتھ کام نہیں کیا گیا تو پوری دنیا ان کو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ فیس کرنا پڑیں گے. مطلب یہ تھریٹ بھی تھا، اور مدد بھی مانگی جا رہی تھی. ایک طویل تقریر تھی جس کے بارے میں میری رائے یہ جو میں نے ہیڈ لائن بھی دی ہے کہ میں نے اس کو لکھا ہے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ الزامات اور مطالبات کے ساتھ وہی پرانا بیانیہ.
اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. یہ کہنا تو بڑا اچھا ہے کہ امریکہ یورپ نے اپنے مقاصد پورے کیے، بڑے مظالم کیے. تقریر کا بین السطور یہ ہے کہ لاکھوں لوگ مارے گئے. بالکل صحیح ہے، مان لیتے ہیں. ہاں صاحب، یہ سچ بھی ساتھ میں بولیے کہ جب کولڈ وار کا ختم ہونے جا رہی تھی تو اس سے پہلے ہی پاکستان میں جمہوریت کو ختم کر دیا گیا تھا اور ایک فاشسٹ حکومت آ کر بیٹھ گئی تھی. پاکستانی عوام کو تو 2-3 سال تو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ افغانستان میں ہو کیا رہا ہے. چند افراد فیصلے کرتے تھے، وہ محب وطن تھے، وہی اس ملک کے مالک تھے، کل آقا تھے، اور وہی پیسے بٹور رہے تھے. یہ ہمایوں اختر کے خاندان سے لے کر درجنوں لوگ ہیں اس دور کے جو آج پاکستان کی پالیٹکس میں ہیں. نواز شریف سے لے کے سب اس دور میں آپ نے پیدا کر، آپ کے پیاروں نے پیدا کروائے، اور اس کی سزا پورے پاکستان نے بھگتی. کلاشنکوف کلچر، ڈرگ سے لے کر عالمی تنہائی. اور پھر جب افغانستان پر حملہ ہونے جا رہا تھا تو اس سے 1.25 سال پہلے، 1.5 سال ہوا ہوگا، پھر فوجی حکومت آ گئی مکمل طور پر. اور عوام کو، کیونکہ پارلیمنٹ تو کوئی تھی ہی نہیں، اور پارلیمنٹ جو بعد میں بنی وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ مشرف کے انگوٹھے کے نیچے تھی. پھر وہی چند افراد عقل سے بڑی بھینسیں فیصلے سنا رہی تھیں، مال بٹور رہی تھیں، اور عوام بے وقوف بن رہے تھے کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا. انہیں تو نغموں و ترانوں پہ لگا دیا ہے نا. تو سچ بتائیں قوم کو کہ اس مظالم میں آپ برابر کے شریک تھے، آج جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں. اب جب کہ گریٹ گیم ہو رہا ہے خطے میں، ایک بار پھر بڑا گریٹ گیم، پہلے سے کہیں زیادہ بڑا گھمسان نظر آتا ہے، تو آپ کی شکل میں ہائیبریڈ سسٹم موجود ہے کہ اسمبلی ہے مگر نہیں ہے. آپ اپنے ضمیر سے خود پوچھیں صاحب کہ یہ بات غلط ہے. شیخ رشید کو وزیر داخلہ آپ برداشت کر سکتے تھے، یا شوکت ترین آپ کے دوست ہیں؟ مطلب کہیں تو سب وزیروں کے بتا دوں، آپ کا تو کام یہ ہے کہ آئی جاؤ، مال بنائی جاؤ اور جائی جاؤ. وہ عباس تابش، وہ سنا ہے نا، ہو سکتا ہے نام تھوڑا غلط ہو، پیٹرولیم کے جو نئے مشیر آئے تھے وہ بھی مال بنا کے آج چلے گئے. 38 بلین روپیز کا کہا جاتا ہے نا کہ ایل این جی کی میں گڑ گھٹالا ہوا ہے، مہنگی خریدی گئی، اور وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے. آج عالمی بینک، ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کلیپس کر سکتی ہے، دیوالیہ ہو سکتی ہے. خبریں، لیڈ اسٹوریاں چھپ رہی ہیں اور وائرل ہو رہی ہیں، مگر آپ کس سے سنا رہے ہیں کہ سب درست ہے. کیوں کہ آپ نے اپوزیشن کو تو ذاتی دشمنی کے ساتھ تبدیل کر کے اسے ایک طرف کھڑا کر دیا، اور وہ بھی اب بغلیں بجا رہی ہے، مزے لے رہی ہے کہ آپ کس طرح سے پھنس چکے ہیں. کیونکہ اپوزیشن کو بھی اپنا کردار کرنے سے کوئی لگاؤ نہیں ہے اب، کیونکہ جب سیاست ذاتی دشمنیوں میں تبدیل ہو جائے تو یہی کچھ ہوتا ہے. تو یہ کہ آپ کا کہنا کہ امریکہ نے اور یورپ نے زیادتی کی، ناٹ ٹرو ایٹ آل. آپ برابر کے شریک ہیں. آپ سے مراد یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ برابر کی شریک ہے. ٹرکی سے بھی تو مانگی تھی نا فوج، انکار کر دیا تھا نا عراق پہ جانے سے کہ نہیں ہماری پارلیمنٹ الاؤ نہیں کرتی. یہ قصہ ہے طویل. جب خطے میں تبدیلی آتی ہے، ہائیبریڈ سسٹم آ جاتا ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ. اور کیا اب نظر نہیں آ رہا ہے کہ جو عدلیہ کو مارا جا رہا ہے، جس طرح سلیکشن کمیشن کو پھینکا جا رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اس نظام کو سمیٹنے کی شاید کوشش ہو رہی ہے. آپ کو بھی شاید سمیٹ دیں اور پھر کوئی اور چالو کام شروع ہو جائے گا، کیونکہ اب پھر فیصلوں کا وقت آ گیا ہے اور عوام پہ ٹرسٹ نہیں ہے، عوام کے نمائندوں پہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ سب جاہل ہیں. بلا شبہ مغربی دنیا کے مقابلے میں، مگر بھارت میں ہے نا، جمہوریت ہے نا، ہمارے پڑوس میں ہے نا. آپ ان کے انسانی حقوق کی کہانیاں سناتے رہیں، قصہ کوئی نہیں سنتا اب آپ کی. آپ مانیں، آپ نہ مانیں. میں آج کا پروگرام اسی پہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ کل آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.